عبداللہ ابن عفیف کا واقعہ۔ عبداللہ ابن عفیف ایک بڑے مقدس بزرگ تھے۔ ان کی دونوں آنکھیں جاتی رہی تھیں، ایک جنگ جمل میں، دوسری جنگ صفین میں تیر لگنے سے نابینا ہو گئے تھے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کے خاص دوستوں میں سے تھے۔ نابینا ہونے کے بعد سے شب و روز عبادت خدا میں مشغول رہتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن ابن زیاد کوفے کی جامع مسجد میں آیا اور مسلمانوں کے بھرے مجمع میں ممبر پر جا کر کہنے لگا، اس خدا کا شکر ہے جس نے حق بات کو ظاہر کیا اور سچ بات کو قوت دی، امیر المومنین یزید اور اس کے دوستوں کی مدد فرمائی اور دروغ گو ابن دروغ گو کو قتل کروایا۔ ابن زیاد کا یہ خطاب سنتے ہی عبداللہ ابن عفیف غصے سے تھر تھر کانپنے لگے اور اس کو ڈانٹ کر کہا، او مرجانہ کی اولاد، تو اور تیرا باپ دونوں جھوٹے ہیں، اور جس نے تجھ کو حاکم بنایا ہے وہ بھی اور اس کا باپ بھی جھوٹا ہے۔ او ملعون، تو اولاد رسول کو قتل کر کے ممبر پر ایسے گستاخانہ کلام کرتا ہے۔ ابن زیاد نے غضبناک ہو کر پوچھا، یہ کون شخص ہے جو اس بے ادبی کے ساتھ مجھے جواب دے رہا ہے؟ عبداللہ پھر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، میں ہوں عبداللہ ابن عفیف۔ او ظالم، تو ذریت رسول کو قتل بھی کرتا ہے اور اپنے کو مسلمان بھی سمجھتا ہے۔ پھر مجمع کی طرف رخ کر کے کہا، اے مہاجرین و انصار کی مبارک نسلو، خدا سے فریاد کرو اور اس کافر مطلق سے انتقام لو جس کو حضرت رسول خدا نے لعین ابن لعین کہا ہے۔ یہ سنتے ہی ابن زیاد کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ عبداللہ کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ چاروں طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے۔ قریب تھا کہ ابن عفیف گرفتار ہو جائے۔ قبیلہ اسد کے جو لوگ ان کے قریبی رشتہ دار تھے اٹھ کھڑے ہوئے اور دشمنوں کے حلقے سے انہیں نکال کر لے گئے۔ ابن زیاد نے ان کی گرفتاری کے لیے آدمی بھیجے۔ جب قبیلہ اسد کو یہ خبر پہنچی تو وہ پھر تلواریں لے کر ابن عفیف کی حمایت کو آ موجود ہوئے۔ ابن زیاد کی سپاہی ان لوگوں کی کیفیت کو دیکھ کر واپس گئے۔ اب کی مرتبہ محمد ابن اشعث کے ساتھ اس نے ایک بڑے لشکر کو بھیجا۔ آپس میں جنگ ہوئی۔ ابن اشعث نے ابن عفیف کے طرفداروں کو شکست دی اور ابن عفیف کے گھر کا دروازہ توڑ کر اندر گھس گیا۔ ان کی بیٹی نے اپنے باپ سے کہا، فوج آ گئی۔ بہادر باپ نے جواب دیا، پھر خوف کیا ہے، میری تلوار مجھے دے دے۔ غرض کے تلوار لے کر باہر نکلے اور دشمنوں سے جنگ کرنے میں مشغول ہو گئے۔ بیٹی پہلو میں کھڑی یہ بتاتی جاتی تھی کہ اب حملہ داہنی طرف سے ہو رہا ہے اور اب بائیں جانب سے۔ آخرکار کچھ دیر لڑنے کے بعد عبداللہ ابن عفیف گرفتار ہو گئے۔ جب ابن زیاد کے سامنے پیش ہوئے تو اس نے فوراً قتل کروا دیا۔ اسیران کربلا کی شام کی طرف روانگی۔ ابن زیاد نے اہل بیت کو کوفے میں اس وقت تک قید رکھا جب تک کہ اس کے اطلاعی خط کا جواب یزید کے پاس سے نہ آ گیا۔ یزید نے لکھ بھیجا کہ قیدیوں کو شہداء کے سروں کے ہمراہ دمشق بھیج دیا جائے۔ کوفے سے یہ قافلہ شمر ابن ذوالجوشن، عمر ابن سعد اور زہر ابن قیس وغیرہ سرداران فوج کے ہمراہ شام کی طرف روانہ ہوا۔